السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورہ کہف کی 2 آیات کے اندر موجود مشکل الفاظ پر وقف کرنے یعنی رکنے کے بارے میں سمجھیں گے۔ اکثر قاریہ حضرات یہاں پر الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ کہاں رکنا درست ہے اور کہاں نہیں، تو آئیے ان کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ 2 مقامات جو ہم نے سورہ کہف میں وقف کے حوالے سے پڑھنے ہیں، ان میں سے پہلا مقام آیت نمبر 48 میں ہے۔ چلیے پہلے آیت مبارکہ کو سن لیجئے، پھر اس میں موجود مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ۔ یہاں مرتن میں تا کے نیچے ایک چھوٹی سی میم لگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اکثر لوگ اس پر رکنے یا آگے بڑھنے میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا اس کی وضاحت سن لیں کہ مرتن کے آخر میں تنوین ہے، دیکھیں تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگلا حرف ہے بل، اس کے شروع میں با آ رہی ہے۔ تو جب تنوین یا نون ساکن کے بعد لفظ با آ جائے تو قاعدہ ہے اخفاء شفوی کا، یعنی آواز ناک کے بجائے ہونٹوں سے تھوڑی سی چھپی ہوئی میم کی طرح نکالی جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر چھوٹی سی میم لکھی گئی ہے تاکہ قاری کو یاد رہے کہ مرتم بل پڑھتے وقت اخفاء شفوی ادا کرنا ہے۔ اس وضاحت سے یہاں 2 صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک ہے وقف کی صورت اور ایک ہے ملا کر پڑھنے کی صورت۔ اگر آپ یہاں مرتن پر رک جائیں تو چونکہ وقف ہے اس لیے تنوین ختم ہو جائے گی اور صرف لفظ مرہ پڑھا جائے گا۔ اس وقت وہ چھوٹی سی میم جو نظر آ رہی ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ اگلا حرف با آپ نے جوڑ کے ساتھ نہیں پڑھا، لہذا وقف کی صورت میں صرف مرہ پر ہی رکیں گے۔ اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، آگے اگلے حرف کے ساتھ بل کے ساتھ آپ مرہ کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، اس صورت میں آپ کو اخفاء شفوی کرنا ہوگا، اور وہ جو چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے اس کو بھی آپ کو ظاہر کرنا ہوگا۔ اس صورت میں کیسے پڑھا جائے گا؟ اول مرۃ بل زعمتم۔ دوسرا مقام جہاں لوگ رکنے یا آگے بڑھنے میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 64 میں ہے، اسے بھی ذرا سنیے گا۔ قال ذلك ما كنا نبغ۔ اب اس لفظ کے اندر 2 چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں با ساکن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ با اگر ساکن ہو تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، آپ نے یہاں آواز کو ہلا کر پڑھنا ہے، نب نب، با کو آپ ہلائیں گے۔ اور دوسری بات ہے، دوسرا مسئلہ جو اس لفظ میں ہے وہ ہے غین پر وقف کرنا۔ بعض لوگ یہاں وقف کرنے میں غلطی کیا کرتے ہیں کہ غین پر جب رکتے ہیں تو اسے ذرا کھینچ دیتے ہیں، ما کننا نبغی، اس طریقے سے وقف کرتے ہیں، غین کی زیر کو ذرا سا کھینچ کر وقف کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ آپ نے وقف کرنا ہے تو غین کے نیچے لگی ہوئی زیر کو آپ نے سائلنٹ کر دینا ہے، اس کی آواز کو بند کر دینا ہے، اور بغیر حرکت کے اسے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ ما کننا نبغ، نبغ، غین کو آپ واضح کریں گے لیکن غین پر لگی ہوئی حرکت کو آپ نے واضح نہیں کرنا۔ ما کننا نبغ، نبغ، اس طریقے سے آپ وقف کریں گے۔ یہاں 2 وقف کی علامتیں لگی ہوئی ہیں، ایک صلح ہے اور ایک قوف ہے، دونوں پر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ تو وقف تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وقف کرنے کا طریقہ آپ کا درست ہونا چاہیے۔ البتہ اگر آپ اسے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں کس طرح سے ادا کیا جائے گا وہ بھی سن لیں۔ ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ امید کرتا ہوں یہ دونوں مقامات آپ کو درست طریقے سے پڑھنا آ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سکھایا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ کو وقت پر موصول ہوتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔